بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا ہے خصوص الحکم کتاب سے، اور ابن عربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، اس دعا کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کریں گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو بچے بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر کسی میری بہن یا بھائی کو یہ درود نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔
آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن جو سورہ اخلاص آپ کو بتا رہے ہیں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، ویسے تو 1 مرتبہ ہو گیا، 100 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، سورہ اخلاص پڑھنے والے پر 300 دروازے رزق کے کھلیں گے، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے۔ آپ دعا سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوں گی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس تسبیح کو جلالی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اگر میں تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ 3 بار اس تسبیح کو سورہ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے اس ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ اس عمل کو خود بھی کریے اور دوستوں اقارب میں بھی اس وظیفے کو بتائیے تاکہ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں، تاکہ آپ اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ میں ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔